رسالت کے بعد ان کی بڑی اپنی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ اکثر مساجد میں یا علماء کرام ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ عبادات کو جو ہے ان ارکان کی روح قرار دیا گیا، کیونکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے مزاج کو بدل سکے۔ عبادت اس لیے نہیں ہے، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھنے آ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ عبادتوں کا الگ الگ لطف ہے، عبادتوں کے الگ الگ وقت متعین کیے گئے، طریقہ کار متعین کیے گئے۔ تمام عبادتیں اپنے اپنے لحاظ سے انسان کی زندگی پہ اثر ڈالتی ہیں۔ جو عبادت اثر نہ ڈالتی ہو، جس عبادت میں لطف نہ آتا ہو، جس عبادت سے مزاج میں تبدیلی نہ آتی ہو، جو عبادت دل کو نرم نہ کرتی ہو، جو عبادت آنکھوں میں شرم و حیا کو نہ داخل کرتی ہو، جو عبادت حرام کھانے سے نہ روکتی ہو، جو عبادت کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھنے سے دل کو نہ منع کرتی ہو، جو عبادت ظلم سے ہاتھ کو نہ روکتی ہو، جو عبادت مظلوم کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانے کا نہ کہتی ہو، جس عبادت میں اپنے ساتھ والے کے لیے اخلاص نہ ہو، جس میں ایمانداری نہ ہو، دیانتداری نہ ہو، تو پھر کسی مولوی ملا کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس عبادت میں یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر وہ عبادت دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے، بے ایمانی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عبادت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، عبادتوں کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے، لیکن اسلام میں ایک عبادت ایسی ہے کہ جب وہ بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ ہر عبادت کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ایک عبادت محمد رسول اللہ نے ایسی ایجاد کی، ایک عبادت محمد رسول اللہ نے ایسی ادا کی، اور ایک عبادت کو محمد رسول اللہ نے ایسا درجہ عطا کیا کہ اگر وہ بندہ اس عبادت کو کر لے پھر اس کی زندگی یک لخت بدلتی ہے۔ دوائیاں ہوتی ہیں نا، الگ الگ لوگ بنا رکھا ہے لوگوں نے مزاج کہ دیسی دوائی کھائیں گے تو 6 مہینے میں اثر ہوگا، ہومیوپیتھک کی کھائیں گے تو 1 مہینے میں اثر ہونا شروع ہو جائے گا، آج کل کی جدید دوائی کھائیں گے فوراً اثر دکھائے گی۔ ایسے بھی عبادتیں بھی ایسے ہی ہیں۔ بندہ نماز پڑھنے لگتا، خیالات کا تغیر دماغ میں آنے لگتا ہے، کبھی دل ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادا ہوتی ہے، کبھی قضا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے لگتا ہے تو کبھی روزہ رکھ کے زیادہ نیند آنے لگتی ہے، یا روزہ رکھ کے کہیں گپے مارنے لگتا ہے، یا پھر روزہ رکھ کے 24 گھنٹے مسجد میں ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک عبادت محمد رسول اللہ نے ایسی حکم دیا کرنے کی کہ ادھر وہ بندہ عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب اس عبادت کو کر کے باہر نکلتا ہے تو پھر جیسا وہاں جاتا ہے ویسا آتا نہیں ہے۔ اس عبادت میں
سب سے پہلے بندے کا دل بدلتا ہے، خیالات بدلتے ہیں، نظریہ بدلتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدلتا ہے، اور اس کو انقلابی عبادت کہا گیا، کوئی معمولی عبادت نہیں۔ انقلابی عبادت، قسمت والوں کی عبادت، ان کی عبادت جن کو اللہ نے پسند کر لیا ہو۔ ایسی عبادت کہ جو بندے کی ظاہری شکل صورت بھی بدل دیتی ہے، بندے کا نام بھی بدل دیتی ہے، اس کا کردار بھی بدل دیتی ہے، اس کے معاملات کو بھی اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ پتہ ہے کون سی عبادت ہے وہ؟ اطمینان سے سوچیں، ایسی وہ کون سی عبادت ہے کہ جب وہ عبادت کر لی جائے تو بندے کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ اس انقلابی عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کہا ہے کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے تو پھر ویسا رہتا نہیں ہے جیسا جاتا ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کا سب سے پہلے بنائی گئی عبادت گاہ ہے، دنیا کی تمام عمارتوں سے پہلے بننے والی عمارت ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے گھر کے نام سے منسوب کیا، اور محمد رسول اللہ نے اس کو اسلام کے ابتدائی ارکان کے اندر رکھا ہے، ابتدائی رکنوں کے اندر اسلام نے اس کو جگہ دی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جب بندہ حج کرتا ہے، نمازی اچھا آہستہ آہستہ نیکی کی طرف آتا ہے، آہستہ آہستہ۔ روزے دار بھی آہستہ آہستہ، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، آہستہ آہستہ روزے بڑھتے جاتے ہیں، شوق بڑھتا ہے، عبادت کی شوق بڑھتا ہے، تلاوت کا شوق بڑھتا ہے۔ لیکن بندہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب حج کے لوگ جانے والوں میں اس کا نام آ جاتا ہے، تو گھر گھر پھر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ ایسی انقلابی عبادت ہے، پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کی باطل پرست طاقتیں جہاں اسلام سے الگ الگ انداز کے اندر خوفزدہ ہیں، ان کو سب سے بڑی تکلیف حج بیت اللہ سے ہے کہ مسلمانوں کے پاس کائنات میں، صرف پوری کائنات میں اسلام وہ واحد مذہب ہے، مسلمان وہ واحد قوم ہیں جن کے پاس صرف ایک مرکز ہے کہ کائنات کے کسی نکڑ میں کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہو تو اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر رکھی ہے۔ حج کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے، شوق ہو جاتا ہے دل کے اندر۔ میرے غیر مسلم دوست ہیں یہاں لدھیانہ میں، تو انہوں نے مجھے خود ایک قصہ سنایا، تو میں نے سن کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی تو نے ایمان والوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ ہم بنارس میں ایک جگہ مال بھیجتے تھے، تو ایک صاحب سے کاروبار ختم ہو گیا، جس طرح معاملات کاروبار کے ختم ہو جاتے تو کئی سال ہو گئے، تو لیجر بک میں ہر سال لکھ دیتے تھے کہ اس آدمی سے 1,30,000 روپے بقایا ہیں، ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے اچانک ایک دن ان کا فون آیا کہ باؤ جی آپ کے پیسے دینے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، 6-7 سال بعد ان کو یاد آ گیا، تو کہنا انہوں نے مجھے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یاد آیا؟ کہنے لگا وہ اس لیے یاد آیا کہ میرا حج بیت اللہ کے لیے نمبر لگ گیا، ٹکٹ لگ گئی۔ اب جب سے حج کا ارادہ کیا ہے، روزانہ کھنگال رہا ہوں اپنے کھاتے بھی، معاملات بھی، کہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں دینا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی میں نے دغا بازی تو نہیں کی، تاکہ جب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوؤں گا، جب میں بیت اللہ کے سامنے جاؤں، تو کم از کم جس حد تک
میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہوں، کر کے جاؤں تو تبھی تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ لیا، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے روزے کی جالیوں کو دیکھ لیا، ان جالیوں کو دیکھنے کے بعد اس بندے کی زندگی میں تبدیلی آنی طے ہے، کیونکہ حرمین شریفین مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور جن سے جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے ان کو دیکھنے کے بعد بندہ بے ایمانی نہیں کرتا۔ ایسی انقلابی عبادت کہاں ملے گی دنیا میں؟ کوئی عبادت کہاں بتاؤ کہ جہاں بندہ جاتا ہو ویسا ہی واپس آ جاتا ہو؟ عبادت کہاں ہے؟ تو بہت ساری ہیں، بہت ساری مسجدیں دنیا کے اندر موجود ہیں، بہت سارے لوگ دینی سفر پہ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسے گئے وہ پھر تبدیل ہو کر آئے۔ لیکن بیت اللہ کے ساتھ یہ صفت اللہ نے جوڑی ہے، جب بندہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، وہ دیوانوں کی طرح روتا ہوا، ایسے جیسے کوئی صدیوں سے اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہو، وہ اللہ کے گھر کی طرف ایسے روتا ہوا جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ کہ میں بس ایک دفعہ اللہ کے گھر کو پکڑ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ یہ صفات، یہ برکتیں، یہ کشش، یہ محبتیں اگر کہیں پہ رکھی گئی تو وہ بیت اللہ کے در و دیوار کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ اور مسلمانوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ بیت اللہ ہے، اس کے پتھروں کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ بیت اللہ میں جو پتھر لگے ان کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اتنے مہنگے ہیں۔ ویسے دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ ہیریٹیج میں ہی نہیں کہ ورلڈ کی سب سے قیمتی عمارتوں میں اگر آج کی اس کو تخمینہ لگایا جائے، آج کا اگر امریکہ کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں جو ویلیو ڈالتے ہیں، آج کے دور میں بھی دنیا کی سب سے قیمتی عمارت، دنیا کی سب سے بڑی عمارت، دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کی عمارت، دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عمارتوں میں اگر ورلڈ میں کوئی نمبر 1 پہ ہے تو وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرم ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، بیت اللہ کے پتھروں کی کوئی قیمت تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر ان کو بیچ دیا جائے، ان کی جو قیمت لگائی جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی، اللہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی قیمتی ہیں۔ اس لیے کسی ایمان والے کا دل توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بیت اللہ سے بھی زیادہ پیار ہے۔ اور جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، قیامت کا دن ہوگا، سب کی پیشی ہونی ہے، بیت اللہ کو بھی پیشی کے لیے حکم دیا جائے گا، فرشتے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بیت اللہ کو پکڑ کے کہیں گے چلو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو بیت اللہ جانے سے انکار کر دے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھیں گے کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگے پہلے اللہ سے پروانہ لکھوا کے لاؤ کہ آج تک جتنے لوگوں نے میرا طواف کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کی معافی نامہ لکھ دیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہارے حج کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو گئی ہے، جاؤ جنت میں۔ حیران ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نے تو حج کیا نہیں، حج نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے بھی ان کو جنت میں بھیجیں، ان کا حج قبول ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے حج کیا ہی نہیں، ہم گئے ہی نہیں مکے، ہم نے بیت اللہ ہی نہیں دیکھا۔ تو پوچھا جائے گا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے تم کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے کہ یا اللہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے ہم بڑے غریب تھے، ہمارا دل تڑپتا تھا، ہم بار بار سوچتے تھے کاش کوئی وقت آئے کہ ہم بھی اس راستے کے
مسافر بنے. کاش کوئی وقت آئے ہم بھی اللہ کے گھر کو دیکھ سکیں. کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم اس راستے کے اوپر چل کے بیت اللہ کو دیکھ کے یا اللہ ہم تڑپتے تھے, ہمارے آنسو نکلتے تھے, ہم بار بار دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کا موقع عطا ہو, اور ہماری اسی چکر میں موت آ گئی. اللہ فرماتے وہ جو تمنائیں سچے دل سے کی تھیں, وہ جو ارادے سچے دل سے کیے تھے, اس لیے حج کا ثواب بھی دیا گیا, اس کی قبولیت کا ثواب بھی دیا گیا, اور اس کے بدلے جنت بھی تمہیں عطا کی گئی.